فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. इंसान हकीकी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक और उसकी ममलूक चीज़। हम ग़ुलाम हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हकीकी आका है। वो जैसे चाहे वैसे ही हमें करना है। और दूसरी बात, जैसे वो चाहता है वैसे होकर भी रहता है। एक हमारा फर्ज है कि मालिक होने की हैसियत से उसने जो कहा वैसे बन जाए, वैसे करते चले जाए। और अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो मालिक कुल है,
اس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، وہ جو چاہے وہ خود بھی کروا لیتا ہے، اسے کسی کی کوئی مجبوری نہیں، کسی کی تھوڑ یا کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ بسا اوقات ہم محسوس کرتے ہیں، انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میری بڑی حیثیت ہے، جو میں چاہوں وہ کر سکتا ہوں، جیسے چاہوں ویسے کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ کمزور ہے۔ بس کوئی اپنی کمزوری کا احساس رکھتا ہے اور کوئی اپنے کمزوری کے احساس کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، نبی ان کو بتاؤ، یہ آپ سے کہتے ہیں نا کہ تمہارے پاس، تم نبی ہو تو تمہیں مالدار ہونا چاہیے تھا، تم نبی ہو تمہارے پاس خزانے ہونے چاہیے تھے، تم نبی ہو تو جس چیز کی ہم تم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ڈیمانڈ تمہیں فوراً پوری کرنی چاہیے تھی، کیونکہ تم نبی ہو۔ دنیا کا جو خالق مالک ہے اس کے ساتھ تمہارا ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ قل، اے نبی ان کو کہو، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں، تم کہتے ہو کہ میں تمہاری بات کو اسی انداز سے پورا کروا دوں، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی ذرے بھر زر کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور کوئی تھوڑا سا نفع بھی اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا، الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے اس حد تک میں کر لیتا ہوں۔ میں تو اپنی ذات میں اختیار نہیں رکھتا، میں تمہارے معاملات میں کیسے اختیار رکھ سکتا ہوں کہ جو تم چاہو میں ویسے پورا کر دوں، کروا دوں؟ اور اس کی بے شمار مثالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی، ایک انسان ہونے کے ناطے چاہت بھی تھی، اور معاشرے کا اور قوم کا اور قبیلوں کا یوں کہہ لیں کہ ایک بڑا پریشر بھی تھا کہ یہ کیسا نبی، یہ کہتا ہے میرا دین ایسے اور میرا رب ایسے اور میرا دین پوری دنیا پر چھا جائے گا اور یہ ہو جائے گا، اس کے پاس تو نرینہ اولاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلاسے بڑے دیے لیکن نرینہ اولاد نہیں دی، نرینہ اولاد نہیں دی۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی ذرہ بھر نفع اور مضرت کا اختیار نہیں رکھ سکتا۔ یا ایھا الناس، دوسری آیت ہے، لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم جتنے ہو سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، تم بے پرواہ نہیں ہو، وہ بے پرواہ ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، وہی بے پرواہ ہے، تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے، تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے۔ کہ کوئی انسان بے پرواہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو انسان یہ سمجھے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، وہی بے پرواہ ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو وہ تم سب کو ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ نئے لوگ لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یاد رکھو یہ چیز اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو انسان اپنے ذات میں، اپنے جسم میں، اپنی خلقت میں، اپنے معاملات میں، ہر چیز میں اللہ رب العالمین کا پابند اور اس کا محتاج۔ رب جو چاہے ویسے کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معروف حدیث ہے، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، قیامت کے دن انسان اپنے رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا، قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک چند چیزوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ کون کون سے جواب؟
عن عمرہ فیما افنا، یہ بتا کہ جو عمر تجھے دی تھی وہ عمر تو کہاں لگا کے آیا؟ یہ جو زندگی ہے نا 60 سال 70 سال 80 سال 20 سال 30 سال جتنی بھی ہو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا جواب دینا۔ عن عمرہ فیما افنا، اس عمر میں تو کرتا کیا رہا ہے، اس کے اندر تو کیا بناتا رہا، کیا بگاڑتا رہا، کیا جوڑتا رہا، تیری محنتیں کیا تھی۔ وعن علمہ فیما فعل، اور اپنے علم کے متعلق بتا، دنیا میں تیرے پاس علم بھی تھا، کچھ تو نے سیکھا، کچھ تجھے لوگوں نے سکھایا، کچھ تجھے لوگوں نے بتایا۔ فیما فعل، جو علم تجھے ملا تھا اس علم کے متعلق بتا، اس علم پر تو نے عمل کتنا کیا۔ اور وعن مالہ من این کسبتہ وفیما انفقتہ، مال کہاں سے کماتا رہا اور کہاں خرچ کرتا رہا۔ اور ساتھ وعن جسمہ فیما ابلا، یہ جو جسم تھا اس جسم کے ساتھ تو کیا کرتا رہا۔ یہ 3 4 5 جو سوال ہیں، اگر ان پر انسان ڈیپلی غور کرے، ان پر ذرا توجہ کرے، یہ تو سارے ہی بڑے خطرناک سوال۔ عمر کدھر کھپاتے رہے، انسان کی عمروں کی عمریں کھپ جاتی، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اسے اللہ رب العالمین کا نہیں پتہ ہوتا، اسے رسول کا پتہ نہیں ہوتا، اسے حلال کا پتہ نہیں ہوتا، اسے حرام کا پتہ نہیں ہوتا، ساری عمر خرچ ہو جاتی، اور مال، انسان مال مال مال، بس مال اکٹھا ہو جائے، بس مال مل جائے، حالانکہ انسان کا مال بھی جو ہے وہ اپنا نہیں ہے۔ اور وعن جسمہ فیما ابلا، یہ جو جسم ہے جسے ہم بڑا بنا کر، بڑا سنوار کر، جس کے لیے پوری دنیا مری جا رہی، پوری دنیا اپنے جسم کے لیے مری جا رہی کہ یہ خوبصورت ترین ہو جائے، یہ پیارا ہو جائے، اس کے اندر کوئی برائی نہ رہے، اس میں کوئی کمی نہ رہے، کوئی اپنے رنگ کو گورا کرنے کی پریشانی کے اندر ہے، کوئی اس کو صاف کرنے کے لیے کوشاں ہے، اور اب جو ہے وہ پلاسٹک سرجریوں سے کوئی اپنا ناک سیدھا کروا رہا ہے، کوئی اپنے کان سیدھے کروا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اس جسم کے بھی ہم جو ہیں وہ مالک نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، یہ جو جسم ہے نا، کل قیامت کے دن ہم نے اس کے متعلق بھی تجھ سے پوچھنا ہے کہ یہ جو جسم ہم نے تجھے دیا تھا اس میں تو نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اس جسم کا بھی حق ہے۔ تو یہ جتنی آیات اور احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس سے یہ چیز معلوم ہوتی کہ یہ انسان کا جو جسم ہے یہ بھی انسان کا اپنا نہیں ہے، بس اتنا ہی اپنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اتنا ہی اختیار ہے جتنا انسان کے پاس اختیار ہے، اس سے بڑھ کر اختیار نہیں ہے۔ تو انسان کو اپنے جسم پر بھی پھولے نہیں سمانا چاہیے، اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، یا اس کو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے اندر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو جسم ہے نا، یہ جو جسم، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، بڑا یہ نعرہ پہلے اٹھا اور ابھی تک اس کے اثرات اور بازگشت موجود ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی، جیسے ہم کہتے ہیں میرا گھر میں جو مرضی کروں۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، یہ جو اگر اس جسم کے ساتھ ہم کوئی غلط کام کریں گے، غلط ایکٹیویٹی میں اسے لگائیں گے، کل قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، انسان اپنے جسم سے کہے گا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، میں تو سارا کچھ تیرے لیے کرتا رہا، تو میرے خلاف گواہی دے رہا۔ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، بے وقوف، یہ تیری جہالت تھی کہ تو سمجھتا رہا میں تیرا ہوں، ہمیں تو رب نے تیرے مطیع کیا۔ أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، جو رب انسان کو، جانوروں کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، آج اس نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دے دی۔ تو یہ جسم، یہ انسان کا میرے بھائیو اپنے نہیں، اپنا نہیں ہے، اس لیے کبھی اس جسم کے ساتھ انسان کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کرے، اس جسم کو ان معاملات کے اندر انوالو نہ کرے، اس جسم کو غیر شرعی معاملات کے اندر استعمال نہ کرے کہ جو اللہ رب العالمین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے منع کی۔ یہ جسم بھی امانت ہے، جیسے ہم نہیں کہتے کسی کی کوئی چیز امانت ہو، کوئی اب کبھی ہمارا اپنا دل کرے یا کوئی ہمیں مشورہ دے، ہم کیا کہتے ہیں، یار یہ امانت ہے، اسے میں چھیڑ نہیں سکتا، یہ کسی کی چیز،
میرے پاس کچھ دن کے لیے آئی ہوں، جو مالک ہے وہ جو چاہے کرے، میں نہیں کر سکتا۔ بالکل سیم چیز میرے بھائیوں، ہمارا جسم، ہمارا مال، ہماری زندگی، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بطور امانت ہمیں دی، بطور امانت ہمیں دی۔ اور جو انسان بھی ان میں خیانت کرے گا، خیانت کا مرتکب ہوگا، یاد رکھیں کل قیامت کے دن اسے ان سب چیزوں کا بڑا جواب دینا ہوگا اور بڑی سخت باز پرس ہوگی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بلا وجہ اور بلا مقصد اور بغیر کسی سبب کے پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے کہ جو چاہے کرتے رہو، جیسے چاہے کرتے رہو، جیسے چاہے جیتے رہو، جیسے چاہے بناتے اور بگاڑتے رہو۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ اللہ اکبر۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، لوگو اعملوا، کرو عمل، کرو کوششیں، کرو محنتیں۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ایک دن آئے گا اللہ بھی، اس کے رسول بھی، اور پوری کائنات، جو کچھ تم اس دنیا کے اندر کر کے آئے ہو، اللہ رب العالمین ایک ایک چیز اللہ بھی دیکھے گا، رسول بھی دیکھیں گے، اور پوری دنیا دیکھیں گے۔ یہاں تو انسان اپنے چھوٹے سے معاملات ہو، اپنا جسم کا عیب انسان اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں یاروں کو نہیں بتاتا کہ ان کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ میرے جسم کے اندر یہ عیب ہے، ان کو میرے مال کی کوئی کمی بیشی پتہ نہ چل جائے، انہیں کوئی میری زندگی کے معاملات کے جو نشیب و فراز اور کوئی ہڈن سٹوریاں ہیں جو میں لوگوں سے چھپا کے رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں ان کو نہ پتہ چل جائے۔ میرے بھائی، چھپاؤ اپنے جسم کو جتنا چھپانا ہے، چھپاؤ اپنے مال کو جتنا چھپانا ہے، چھپاؤ اپنے معاملات کو جتنا چھپانا ہے، ایک دن آئے گا کسی کی کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ اس دنیا میں ہماری عزت بنی رہے، اس دنیا میں میری عزت محفوظ رہے، میرے جسم کے لحاظ سے، میرے مال کے لحاظ سے، میرے معاملات کے لحاظ سے، میری زندگی کے لحاظ سے، تو میرے بھائیوں آج اسے صاف رکھیں گے تو کل یہ صاف سامنے آئے گا۔ اگر آج ہم نے اسے صاف نہیں رکھا، اپنی زندگی کو، اپنے جسم کو، اپنے معاملات کو، اپنے شب و روز کو، اپنے پیسے کو، یاد رکھیں یہ 2 دن تو ڈھک سکتی ہے یہ چیز، لیکن تیسرے دن یہ کسی صورت ڈھک نہیں سکتی۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور پوری دنیا دیکھے گی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشہادہ، اور اس دن جس نے عدالت لگائی ہوگی نا، وہ ذات کون سی ہے؟ عالم الغیب والشہادہ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری کوئی زندگی کا سیکرٹ تمہاری زندگی میں کسی کے سامنے آیا ہی نہ ہو، تم مر گئے ہو تو وہ تمہارے ساتھ دفن ہو گیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے مالی معاملات ان کے اندر جو کمی بیشی ہے وہ کسی کے سامنے دنیا میں آئی نہ ہو، تمہاری زندگی کے معاملات کسی کے سامنے آئے نہ ہو، لوگ تمہیں بڑا پاک صاف ستھرا بے عیب تصور کرتے ہو، لیکن جس اللہ نے تمہیں اپنی عدالت کے اندر کھڑا کرنا ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ حاضر بھی جانتا ہے، وہ غیب بھی جانتا ہے، اسے تمہارے ظاہر کا بھی علم تھا، تمہارے باطن کا بھی علم تھا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تمہاری ہر چیز تمہارے سامنے لا کر رکھ دے گا، ہر چیز تمہارے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ یہ تو میرے بھائیوں اللہ کا معاملہ ہے نا۔ انسان تو جیسے میں نے کہا نا، خلق الانسان ضعیفا، انسان اتنا ضعیف اور کمزور ہے کہ ہم تو دنیا کے اندر جو کوئی انسان چوری کر جائے ہم تو اسے نہیں پکڑ سکتے۔ دنیا میں کوئی انسان چوری کر جائے، کوئی ہمارا سیکرٹ نکال لے، ہم تو اسے نہیں پکڑ سکتے۔ یہ اب کوئی سرکاری کوئی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں 2 4 5، وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ہاں جی۔ ہمارے حساس اداروں کو جناب وہ بھگدڑ مچ گئی ہے کہ یہ کیسے لیک ہو گئی، کہاں سے لیک ہو گئی، کس نے ریکارڈ کی، کہاں سے سنی اور کہاں سے یہ ریکارڈ ہو۔ حالانکہ وہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن جس چیز کو ہم سیکیور رکھنا چاہتے ہیں، جس کو ہم بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، جس کی ہم حفاظت رکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی چیز محفوظ نہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ لیک کہاں سے ہو، اسے چرایا کس نے ہے، کہاں سے چرایا ہے، اور کون ان چیزوں کو پھیلا رہا ہے۔ تو بھائی ادھر تو دنیا میں میرا گھر میرے کنٹرول میں نہیں،
اس دنیا میں میں اپنی ذات کے ہاتھوں محفوظ نہیں. کہاں اللہ رب العالمین کے معاملات اور کہاں کرام کاتبین. یہ جسم یہ انسان کا اپنا نہیں، انسان کے معاملات انسان کے اپنے نہیں، یہ شب و روز انسان کے اپنے نہیں. ان عمرہ فیما افنا، یہ جو ہم نے تمہیں زندگی دی ہے ہم نے ایک ایک دن کا تم سے حساب کرنا. یہ ساری جو میں نے بات کی ہے یہ کس سینس اور کس ضمن کے اندر کی، اب اس طرف آتے ہیں. یہ چند دن پہلے بڑا زور شور اور میڈیا کے اوپر بھی جو لوگ ایکٹیو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کے متعلق ایک بل پاس ہوا ہمارے ملک پاکستان کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر. اللہ رب العالمین اس کے اندر واقعتاً اسلام کو قائم دائم اور شاداباد رکھے. اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے، ایسے اصحاب اقتدار عطا فرمائے، ایسے پارلیمنٹینز عطا فرمائے اور ایسے اصحاب اقتدار عطا فرمائے کہ جن کے اندر اتنی عقل، اتنا شعور، اتنا احساس، اتنا علم ہو کہ انہیں پتہ چلے کہ کون سی چیز پاس کرنی، کون سی پاس نہیں کرنی. اور وہ قانون کیا ہے سمپل زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک انسان ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے. اگر وہ کہیں شناختی کارڈ بنوانے جاتا ہے، شناختی کارڈ ہی ہماری شناخت ہوتی ہے، وہاں جا کر وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں اپنے آپ کو عورت محسوس کرتا ہوں، تم میرا نام عورت لکھ دو، تو اس کا جو شناختی کارڈ ہے وہ عورت کا ہی بنے گا. اور عورت اگر چلی جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں عورت نہیں، میں اپنے آپ کو مرد محسوس کرتی ہوں اور میرے جو احساسات ہیں وہ مرد والے ہیں، لہٰذا تم میرا شناختی کارڈ مرد والا بناؤ. تو اس عورت کا کارڈ قانونی طور پر ادارہ اس چیز کا پابند ہے کہ وہ اس کو مرد والا ہی کارڈ بنا کر دے. جب ایک عورت کا مرد والا کارڈ بنے گا، ایک عورت کا مرد والا کارڈ بنے گا تو اس کی شادی پھر کس سے ہوگی؟ عورت سے ہی ہوگی. تو حقیقت میں شادی کس کی ہوئی؟ عورت سے عورت کی، مرد سے مرد کی. اور یہی وہ پلان ہے، یہی وہ چیز ہے جو اغیار اور کفار جو شیطنت کے ساتھ اس پورے معاشرے کے اندر یہ بے غیرتی جو ہے وہ پھیلانا چاہتے ہیں. اور ہم نے اس قانون کو پاس کر دیا. اب مجھے وہ فگر تو یاد نہیں ہے، ہزاروں کے حساب سے فگر شیئر کیے ہوئے تھے کسی نے کہ کتنے ہزار لوگوں نے، مرد ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی ہم مرد نہیں، ہم عورت ہیں، ہمیں عورتوں کے شناختی کارڈ دو. اور کتنی ہزار عورتیں، وہ عورتیں انہوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں کہ بھئی ہے تو یہ عورت لیکن میں اپنے آپ کو عورت محسوس نہیں کرتی، میں مرد ہوں، مجھے مردوں والا شناختی کارڈ بنا کر دو. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ بل پاس ہوا ہے، اس کے اوپر یوں کہنے کے پیش رفت ہو رہی ہے. آج کل تو شور شرابہ مچا ہوا. میرے بھائیوں، ہم کوئی بے بنیاد یا یوں کہہ لیں کہ بیس لیس یا کوئی جانور نہیں کہ جو مرضی انسان چاہے وہ کرتا رہے، بلکہ اتنی بغیرتی تو سم ٹائم جانور بھی نہیں کرتے. جانوروں کے اندر بھی اس چیز کی سم ٹائم سینس ہوتی ہے، سم ٹائم اس چیز کا احساس ہوتا ہے. اور جس انسان کو اللہ نے کرمنا بنی آدم کہا کہ اس دنیا میں بڑی مخلوقیں ہیں، اس دنیا میں بڑی مخلوقیں ہیں، یہاں فرشتے بھی ہیں، یہاں جن بھی ہیں، یہاں جانور بھی ہیں، لیکن جو لفظ حضرت انسان کے لیے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے لیے استعمال نہیں کیا. کہا کرمنا بنی آدم، جتنی عزت، جتنا شرف، جتنا پروٹوکول ہم نے انسان تجھے دیا ہے نا، اس دنیا میں پوری کائنات میں کسی مخلوق کو نہیں دیا. علماء نے اسی آیت کی بنا پر لکھا کہ حضرت انسان اگر یہ واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کما حقوق کرتا رہے تو یہ انسان یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. حالانکہ فرشتے کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، ہم تو برائی کرتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں. وہ ایسی مخلوق ہے کہ ان میں برائی والا خانہ ہی نہیں، ان میں برائی والا خانہ ہی نہیں ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ حضرت انسان. اور اس حضرت انسان کے آپ کام ذرا ملاحظہ کریں کہ یہ کس طرف چل رہے ہیں. اور واقعتاً قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ شیطان نے، وہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکالا تھا، اس نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اے اللہ، اے میرے رب، تو فکر نہ کر، تو نے مجھے اپنی رحمت سے دور کیا ہے نا،
اور جس انسان کی وجہ سے کیا ہے اس کی اولاد بھی ہوگی، اس کی نسل بھی ہوگی، اُذِلَّنَّهُمْ میں ضرور گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اس کے دل میں ایسی ایسی خواہشیں پوری کروں گا کہ یہ انسان خود حیران رہ جائے گا کہ میرے دل کے اندر بات کیسی آ رہی ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور انہیں ایسے ایسے حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ یہ رب کی خلقت کو بدل کے رکھ دے۔ تو کسی کو مرد پیدا کرے گا وہ کہے گا نہیں میں مرد نہیں میں تو عورت ہوں، تو عورت پیدا کرے گا وہ کہے گی نہیں نہیں میں عورت نہیں میں تو مرد ہوں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں اس چیز سے اپنے دشمن سے متنبہ رہنا۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا جس نے اس کو دوست بنا لیا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا اس کی گمراہی میں اور اس کے خسارے میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں۔ یعدہم ویمنیہم یہ تم سے وعدے کرے گا، یہ تم سے وعدے کرے گا، تمہارے ذہن میں بڑی بڑی تمنائیں اجاگر کرے گا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا بڑی خوبصورت چیز بنا کر دکھائے گا لیکن الا غرورا یاد رکھو وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو اماں حوا کو جنت میں رکھا، کھاؤ پیو موج مارو بس اس درخت کے قریب نہیں جانا، مالک ہے نا بس اس کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے کیا کہا؟ حالانکہ وہاں ٹینشن کوئی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے کوئی میعاد نہیں دی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے جا کر ان کے کان میں پھونک ماری، یہ پتہ یہ درخت کھانے سے کیوں منع کیا؟ اگر تم نے یہ درخت کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ، اور فرشتے یہ وہ مخلوق ہے جس کا اللہ رب العالمین سے بڑا انتہائی قرب ہے، یہ معزز ترین مخلوق ہے۔ اور دوسری چیز تمہاری تو ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے نا، انسان کی زندگی ہوتی ہے، فرشتوں کی ڈیڈ لائن بھی کوئی نہیں، لمبی زندگی۔ پھر تم اگر تم نے یہ درخت کھا لیا تو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تمہارے رب نے اس لیے منع کیا ہے۔ ایسی ان کے سامنے خوبصورت فلم بنا کر ان کے ذہن کے اندر ڈالی، بس وہ درخت کھاتے گئے تو پھر آگے جو ہوا وہ آپ سب جانتے ہی۔ یعدہم ویمنیہم یہ تمہیں بڑے بڑے وعدے کرے گا، بڑی بڑی تمنائیں دلائے گا۔ ما یعدہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم جو شیطانی وعدوں شیطانی تمناؤں کے پیچھے چلا، اولئک مأواہم جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ تو بہت بڑی بات ہے نا، بہت بڑی بات ہے کہ مذکر کہے میں مؤنث ہوں، مؤنث کہے میں مذکر ہوں، یہ تو حد ہی، یہ تو آپ نے حد ہی توڑ دی نا۔ شریعت نے کیا کہا؟ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن مغیرات للخلق وہ عورت جو اپنے جسم کو گندواتی ہے، اپنے جسم کو گندواتی ہے، جو جھوٹے بال لگاتی ہے، جو جھوٹے اپنے دانتوں کے اندر فاصلے پیدا کرواتی ہے، یہ بھی اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنے والی ہے، اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنے والی۔ یہاں تو صرف بالوں کے اندر ہم نے تھوڑی سی موڈیفیکیشن کی، دانتوں میں موڈیفیکیشن کی، اپنے جسم میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی خلقت کو بدل دیا۔ جو مذکر یہ کہے کہ میں مذکر نہیں، جو مؤنث یہ کہے کہ میں مؤنث نہیں، اس نے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کون سی حد تک وہ پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ لعن النبی صلی اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا آتا ہے؟ ما کان لعانا ولا فحاشا یہ اللہ کے نبی کی عادت اور طبیعت ہی نہیں تھی کہ اللہ کے نبی لعنت کرنا تو بڑی دور کی بات، اللہ کے نبی کی زبان سے کبھی سخت بات بھی نہیں نکلتی تھی، سخت کلمہ بھی نہیں نکلتا تھا۔ لعن اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی کن پر؟ المخنثین من الرجال جو مرد ہوں اور عورتوں والی عادات اپنا لیں، جو عورتیں ہوں اور مردوں والی عادات اپنا لیں۔ لعن النبی اللہ کے نبی نے ان پر لعنت فرمائی۔ مرد اللہ نے بنایا لیکن اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، اس کے معاملات، اس کے انداز، اس کا سٹائل وہ عورتوں والا ہے۔ اللہ نے اس کو عورت بنایا ہے لیکن اس کے معاملات، اس کے لباس، اس کا لباس خراش تراش، اس کے جو سلسلے ہیں وہ مردوں جیسے ہیں۔ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، اور ساتھ فرمایا کہ جو ایسا بندہ ہو نا، مرد ہو عورتوں والی حرکتیں کرے، عورت ہو اور مردوں والی حرکتیں کرے، اخرجوہم من بیوتکم ان کو اپنے گھروں میں مت رہنے دینا۔
کوئی ایسا بندہ تمہارے گھر میں آ جائے ان کو اپنے گھروں سے نکال دے۔ ایسے لوگ جو صرف حرکتیں اپنائیں، اپنے آپ کو مذکر نہیں کہتا، عورت مذکر نہیں کہتی، مؤنث اپنے آپ کو مذکر نہیں کہتی، مذکر عورت نہیں کہتا، صرف ان کی عادتیں اپنائیں۔ فرمایا اخرجوہم من بیوتکم، ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ اور جو عورت ہو کے کہے میں ہوں ہی مرد، تو ان کو اپنے گھروں کے اندر ہم رکھ سکتے ہیں۔ ان کا شر کس لیے نکال دو؟ کیوں؟ ان کا شر، ان کی وجہ سے فتنہ، ان کی وجہ سے شرارت، ان کی وجہ سے ایمان جو ضائع ہوتا ہے، اس چیز کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، ان آزمائش و امتحانوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کے ساتھ محبت، اس پر عمل کرنا اور اس پر اپنی ساری زندگی کو کھپا دینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، پورے عالم اسلام کے اندر اللہ رب العالمین ان شیطانی فتنوں سے محفوظ رکھے، ان شیطانی خباثتوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، ہر اس چیز کے ساتھ جوڑے رکھے جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والی ہو، ہمارے اسلام کی حفاظت کرنے والی ہو، ہمارے دین کی حفاظت کرنے والی ہو، اور ہماری دنیا اور آخرت کو ہر قسم کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھنے والی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔